وہ تنظیم کبھی بھی نہیں چلتی، وہ بند ہو جاتی ہے جو ذاتی مفادات کے لیے بنائی۔ ہمیں سیاسی پارٹیوں نے کس نے ٹچ نہیں کیا، ہمیں یعنی کہ مینج کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ پچھلے 10 سال سے مجھے تو کوئی پلاٹ نہیں ملا۔ میں ایک سینئر اینکر پرسن ہوں کہ آپ ڈاکٹرز کی مثال نہ دیں، آپ جو ہے وہ وکیلوں کی مثال نہ دیں، ہم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کی مثال دیں کہ ہم سارے بہن بھائی مل کر کیا کام کر سکتے ہیں۔ اب ڈیجیٹل دور ہے، ہم سب کو ڈیجیٹل کی طرف کنورٹ ہونا ہے۔ ایسی ہم نے ریت اس خبر پریس کلب میں ڈالی ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو پریزیڈنٹ ہے، کوئی سیکرٹری ہے، وہ یہاں سے 1 روپیہ بھی دے سکتا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے بہترین ایک جم ہے، اس میں جس میں ہم کھڑے ہیں، اسپیشل جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو، ان کی فیملیز کو، ان کے کزنز فرینڈس کو بھی یہاں پہ بلایا جاتا ہے۔ فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان میں نوجوان صحافیوں کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم YMA نے مرکزی صدر حارث کھوکھر اور ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر شاہد نظر چودھری کی سربراہی میں فیصل آباد میں تنظیم سازی مکمل کر لی۔ ینگ میڈیا ایسوسی ایشن نے ضلعی سطح پر منتخب باڈی کا اعلان کر دیا۔ ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے لاہور سے آنے والے مہمانوں کا فیصل آباد پریس کلب میں استقبال کیا۔ اس موقع پر ینگ میڈیا ایسوسی ایشن نے ضلعی سطح پر منتخب باڈی کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ینگ میڈیا ایسوسی ایشن نے فیصل آباد میں منتخب باڈی کا اعلان کر دیا۔ YMA کی جانب سے ضلعی سطح پر ڈسکور پاکستان سے محمد طاہر نجوی کو صدر، جبکہ GNN نیوز سے اورنگزیب ملک کو سینئر نائب صدر، 365 نیوز سے اویس ستار کو نائب صدر، دنیا نیوز سے محمد ذوالقرنین طاہر کو جنرل سیکرٹری، دین نیوز سے رانا بلال کو جوائنٹ سیکرٹری، جاوید اختر کو ہم نیوز سے فائنانس سیکرٹری، محمد طلحہ کو اردو پوائنٹ سے انفارمیشن سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ ایگزیکٹو باڈی ممبران کے لیے عقیل پرویز 365 نیوز، علی حسن فوٹو لائن اردو، طارق کمبو 1x1 نیوز، محمد ابرار اردو پوائنٹ، مزمل اشرف 9 نیوز، شبیر بیگ روز نیوز، شاہد بٹ M9 نیوز، مرید حسین KN علی نیوز کا انتخاب کیا گیا۔ YMA کی مرکزی قیادت نے دورہ فیصل آباد کے دوران 9 منتخب کابینہ کا اعلان کیا۔ منتخب ہونے والی کابینہ نے آنے والے مہمانوں کو پریس کلب کا دورہ کروایا، جن میں جم خانہ، لائبریری، آڈیٹوریم، ہال، سوئمنگ پول کا وزٹ کیا اور پریس کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ ینگ جرنلسٹ جو تنظیم بنی ہے، اس وقت ہم نے یہ ینگ جرنلسٹ کی وجہ سے تنظیم بنا کے اور کلب کو ہم نے ٹیک اوور کیا۔ ایک بندے کے پاس کلب تھا، تو شاہد صاحب کی قیادت میں، اور سب سے زیادہ ان کا یہاں پہ فیصل آباد پریس کلب میں کردار ہے کہ جب پہلی بار ہمیں گرانٹ ملی، خواجہ اسلام صاحب تھے MPA اور اکرم انصاری صاحب تھے MNA، وہ 40 لاکھ کا چیک لے کے آئے۔ پہلی بار تو ہم نے وہ جو چیک تھا، چیک پکڑا، اس کی صرف فوٹو بنائی۔ فوٹو بنانے کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ WD کو بلائیں اور یہ جتنی کنسٹرکشن آپ نے کروانی ہے، ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ کروائیں۔ یہ ایسی ہم نے ریت اس خبر پریس کلب میں ڈالی ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو پریزیڈنٹ ہے، کوئی سیکرٹری ہے، وہ یہاں سے 1 روپیہ بھی دے سکتا۔ اس میں ہم نے اس کو ایک میکینزم ایسا بنایا ہے، جب گورنمنٹ میں بھی گرانٹ آئی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ایسا ہی ہے، ہم اسے ایک چیز دیتے ہیں کہ ہمیں یہ والی چیز بنا، فیسلٹی بنا دیں۔ سر جم میں ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے بہترین ایک جم ہے، اس میں جس میں ہم کھڑے ہیں، جو کھڑے ہیں جی جم میں کھڑے ہیں، اور بہترین قسم کا اکوپمنٹ ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جم کی ٹریننگ کے لیے ماسٹر ٹرینر موجود ہے، جرنلسٹ جو یہاں پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیں وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس فیصل آباد پریس کلب میں ایک سوئمنگ پول موجود ہے، اوپر آڈیٹوریم موجود ہے، بہترین جتنی بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز، وہ ہمارے پاس فیصل آباد پریس کلب میں موجود ہے۔ IT ہے، اور ایک جو سب سے مین چیز ہم نے شروع کی ہے وہ انسٹیٹیوٹ شروع کیا ہے جو پورے پاکستان میں نہیں ہے، کہ اس میں ہم انگلش لینگویج کورس جو جرنلسٹوں کے بچے ہیں، جس روم میں ہم بیٹھے تھے یہاں پہ ہم لوگ وہ اسی آفس میں بھی کلاس شروع کی ہے، صرف شروع کی ہے کیونکہ شروع کرتے کرتے ہمیں 4-5 ماہ لگے تھے، تو ہم نے کہا یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، اور ڈیجیٹل اسٹوڈیو بنا ہوا ہے ہمارے پاس، وہ بس رینوویشن ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ای کامرس کے کلاسز کا آغاز کیا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے۔ اسپیشل جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو، ان کی فیملیز کو، ان کے کزنز فرینڈس کو بھی یہاں پہ بلایا جاتا ہے۔ اچھا، بلکہ آپ نے ای کامرس کا نام دیا ہے تو حافظ احمد جو ہے نا ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر میں، وہ سب بڑا نام ہے۔ آپ ایسی ورکشاپ یہاں رکھیں، حافظ صاحب کو بھی ہم لے کر آئیں گے، قاسم شاہ صاحب کو بھی ہم لے کر آئیں گے،
اور خاص طور پر جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آن لائن بزنس کے حوالے سے چیز کنسلٹنسی کے حوالے سے ہم آپ کی یہ ایک تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، وہ حاضر ہیں. یہ حارث کھوکھر، ڈاکٹر نبیہہ کرنا انہوں نے، ٹھیک ہے. جب نہ کہیں گے تو کوئی بات ہم کی سکتے. باقی آپ لوگوں کا آپس میں کوآرڈینیشن ہے سیاسی طور پہ سر مین ایک چیز ہے کہ جو ہمارے پریس کلب کا ممبر ہے وہ واشنگٹن پریس کلب کا ممبر ہے امریکہ کو، وہ ہمارے ڈیلیگیشن بھی جا چکے ہیں. شاہد صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. جی شاہد صاحب بھی گئے تھے. اور یہ اس کے بعد دوسرا جو کلب ہے وہ کراچی پریس کلب ہے. جی جی وہ واشنگٹن پریس کلب ماشاء اللہ یہ قیادت کو جاتا ہے کریڈٹ سارے کا سارا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ایک نیا اس میں آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ لوگوں کی ارننگ سورس کے حوالے سے جو ہے نا ہمارا جو آپ کی وائر میں جو ہے یہ بات کو آپ کا ساتھ دیں اور حافظ احمد صاحب کو ہم جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. آپ بنائیں پروگرام کوئی ایسا جہاں آپ کے ورک شاپ بڑا انسپائر ہوئے ہیں ہم لوگ. حالانکہ آپ کے آنے سے پہلے میں بھی یہی کہہ رہا تھا میں کہ پہلے اتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں تو مزید ایک اور تنظیم وہ ایڈ ہو جائے گی. میری یہ الفاظ تھا ہم نے اس لیے انہوں نے سب کچھ آپ کے ساتھ لیکن اسیسمنٹ آپ کے بعد کام آپ نے کیا ہے یہ آپ دیکھیے گا کام آپ لوگوں نے مل کے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. میں تو غائب بھی ہو جاؤں گا تو میری تو خیر. لیکن اصل چیزیں یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں نا یہ ہو سکتی ہیں کرانی. آپ ہم ویلکم کیا ہمیں اور آپ لوگ جو ہے بڑی کثیر تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں. میرے بھائی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پنجاب کے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے، ڈاکٹر متین کو ENT سرجن. وہاں سے جب میں نے YDA کو دیکھتا تھا نا تو میں سوچتا تھا کہ ینگ جرنلسٹ کی ایک تنظیم ہونی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا یا پاکستان میں دیکھا جائے تو ینگ ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. پاکستان میں زیادہ ہے کہ قابل لوگوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیا جاتا. تو ان کے مسائل بھی کافی ہوتے تھے کیونکہ جو سینئر ہو جاتے ہیں ان کے تعلقات بھی بن جاتے ہیں، ان کو اسپیس بھی ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شاہد نذیر چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر سبیہ علی کرام ہیں، ڈاکٹر جوید اقبال ہیں، قاسم علی شاہ ہیں، پروسیکیوٹر جنرل آف پنجاب سید سراد علی شاہ ہیں. یہاں پیش ہوئے، انہوں نے ان ون ڈے یعنی کہ گرفتاری بھی نہیں ڈلی، کچھ نہیں ہوا، بیل کرا لی. تو اس میں یہ ہے کہ عمران ریاض ہو، اوریا مقبول جان ہو، یا میاں عمران ارشد ہو. میاں عمران ارشد اور زہیب سلیم بٹ بھی ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں. کوئی بھی ہو، زہیب سلیم بٹ پہ پچھلے دنوں مسئلہ بنا تھا وہ ڈاکٹر عمر عادل والا FIA والا، اس میں ہم ساتھ تھے. عمران ریاض کے لیے 12 سے 14 احتجاج ہوئے تھے پاکستان میں ٹوٹل، وہ سارے ہم نے کیے تھے ٹوٹل کے ٹوٹل، حالانکہ بڑی تھریٹس تھی. اور ہم یعنی کہ جتنا بھی کام کیا ہم نے بے لوس کیا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تنظیم جو بنائی وہ کمیونٹی کی خدمت کے لیے بنائی. اس میں ہماری نیک نیت شامل ہے اور وہ تنظیم کبھی بھی نہیں چلتی، وہ بند ہو جاتی ہے جو ذاتی مفادات کے لیے بنائی ہے. اس میں ہم نے آج تک ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں، ہمیں سیاسی پارٹیوں نے کس نے ٹچ نہیں کیا، لیکن ہم نے آج تک جو ہے وہ لیبل نہیں لگایا، کیونکہ یہ قیادت ذاتی مفادات والی نہیں ہے. یہ روٹس اور گراؤنڈ لیول پر جا کر جو ہے وہ اپنے صحافی بھائی کو فائدہ دیتی ہے، لیکن جو ہے وہ خود ہمیں یعنی کہ مینیج کرنے والا پیدا نہیں ہوا. فیصلے ہوتے ہیں، پلاٹ بانٹ دیے جاتے ہیں. پچھلے 10 سال سے مجھے تو کوئی پلاٹ نہیں ملا. میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں ایک سینئر اینکر پرسن ہوں. میں جو ہے وہ آپ کے تمام تر جتنے پریس کلب کے پریزیڈنٹس ہیں ان سب کو میرا نام پتہ ہے. آج میری جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہیں، وہ تو آج ویڈیو وائرل ہیں، لیکن میں تو پچھلے 10 سال سے وائرل ہوں. پچھلے 10 سال سے میں ایز اے اینکر پرسن اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. تو میں نے سوچا کہ ایک ایسی تنظیم ہو جس میں میں اپنے جرنلسٹ بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر سکوں، کوئی مطلب آگے سٹیپ لے کے ہم سب اکٹھے ہو سکیں. آپ ڈاکٹرز کی مثال نہ دیں، آپ جو ہے وہ وکیلوں کی مثال نہ دیں، ہم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کی مثال دیں کہ ہم سارے بہن بھائی مل کر کیا کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ میدان ہے جس کو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کانٹیکس تھے میرے، لوگ مجھے جانتے تھے، انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بحال کیا. لوگ آ کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے. آج ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو ہے وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، ہم ان سے بھی کام لیتے ہیں. شاہد نذیر چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ویل نون پرسنالٹی ہے، ایک بڑا نام ہے ہمارے پاکستان کا. ان کی شفقت میں ہم جو ہے وہ کام یہ کر رہے ہیں. تو سر کی جو ہے شفقت ہمارے ساتھ ہے. ہم نے یہی نہیں کہا کہ جی اب ہم جو ہے وہ اپنی باڈیز بنائیں گے، ہر ضلعی لیول پر ہم جائیں گے. آلریڈی بھی موجود ہیں، ہمارے فیصل آباد میں نہیں تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے بہت اچھے بچے ہیں یہاں پر، لڑکیاں جو کام کریں گے اور اس باڈی کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں میری پہلی پیورٹی یہ ہے، میں ہر چیز میں
अपना चेक एंड बैलेंस रखती हूँ। हारिस साहब उसमें इंटरफेरेंस करें ना करें, लेकिन मेरा इंटरफेरेंस इस लिहाज से लाजमी होता है कि मुझे तमाम तर चीज़ों का पता हो कि क्या हो रहा है, हमारे जितने लोग हैं काम करने वाले उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर वो मोस्ट सीनियर लोग हैं तो हम उन्हें उस लेवल पे इज्जत दे सकें, उनकी रिस्पेक्ट कर सकें। अब डिजिटल दौर है, हम सबको डिजिटल की तरफ कन्वर्ट होना है, तो आप जितने मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, ये डिजिटल के लोग बैठे हुए हैं, आप डिजिटल पर जो है वो अगर आप लोग अपने चैनल्स बनाना चाहते हैं, हमारी पूरी IT टीम आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपका जो है वो कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम है, आपके बच्चे जो है वो किसी हायर लेवल पर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो 3 आपकी पाकिस्तान की लीग यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें हमारा जो है वो 50% और 40% डिस्काउंट पे आपके जो है वो कोई रिश्तेदार या बहन भाई या आप खुद जो भी तालीम हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और हम ये करवा रहे हैं। उसके बाद जो है वो YDA भी है और लीगल असिस्टेंस भी है। खुदा न खास्ता किसी भाई पर कोई बुरा वक्त आता है तो हम सबसे पहले निकल कर जो है वो एहतजाज करते हैं। ये सब हम काम कर रहे हैं, इसमें हमें मतलब आप हमारी क्रेडिबिलिटी को जहाँ मर्जी खड़े होकर चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ जो है वो सच्चाई है, इसलिए हम इससे पीछे नहीं हटते और ना हटेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से जो बॉडी का आगाज़ करेंगे उनसे भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि वो हमें जो है वो गाहे बगाहे वो क्या कर रहे हैं, उनके मामलात क्या हैं, किस तरह सपोर्ट हो रहा है। ऐसे नहीं होगा कि वो हमारी नज़र में नहीं होगा, या अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या मुसीबत आ गई है, हमारे पास 3000 लोग हैं डिजिटल मीडिया पे, आप एक सहाफ़ी भाई पे कोई सवाल उठाता है या कोई मसला आता है तो 3000 जगहों पर जो है वो आपको अकोमोडेट किया जा रहा होगा। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई छोटी डील तो नहीं है। एक डिजिटल मीडिया जो है वो ज़रा सी बात वहाँ निकले तो वो वायरल हो जाती है, तो इसलिए हम आपके साथ हैं। और आज हमारे आने का मकसद भी ये था, आपके पाकिस्तान की ऐसी बहुत कम ख़वातीन है जो एक्टिव है और एक्टिवली जो है उन्होंने कभी सोचा हो एंकर पर्सन ने कि जर्नलिस्ट के लिए कोई काम करे, तो मैंने ये स्टेप लिया ही जो है वो इसलिए था कि ताकि हम कुछ कर सकें और इंशाल्लाह कुछ करेंगे। और ये जहाँ तक प्लॉट्स के मामला है ना, इसमें मैं भी बड़ी सख्ती से जो है वो मुझे लगता है कि प्रेस क्लब के बाहर जो है वो धरना देना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि तंजीम जो बनाई वो कम्युनिटी की खिदमत के लिए बनाई, इसमें हमारी नेक नीयत शामिल है, और वो तंजीम कभी भी नहीं चलती, वो बंद हो जाती है जो ज़ाती मफादात के लिए बनाई है। बिल्कुल इसमें हमने आज तक हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं, हमें सियासी पार्टियों ने किस ने टच नहीं किया, लेकिन हमने आज तक जो है वो लेबल नहीं लगाया, क्योंकि ये क़यादत ज़ाती मफादात वाली नहीं है। ये रूट्स और ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है वो अपने साफ़ी भाई को फ़ायदा देती है, लेकिन जो है वो खुद हमें यानी कि मैनेज करने वाला पैदा नहीं हुआ।